السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارے بہت سے بھائی بہنیں دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتی کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے اور دعا کی اصل حقیقت کیا ہے، کون سے اوقات میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کی اصل حقیقت اسلام میں کیا ہے اور دعا کون سے اوقات میں کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو ضرور لائک کریں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسا کہ ہمارے جسم میں ہمارا دماغ ہے جس سے ہمارا پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت کا مغز بھی دعا ہے۔ جیسا کہ انسان عبادت کر لیتا ہے اور دعا نہ مانگے تو اس کی عبادت میں تھوڑا ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ اس کی عبادت کا اس کا ثواب تو اسے مل جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے، لیکن دعا نہ مانگنے سے اس عبادت میں تھوڑا ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ ہر عبادت میں، ہر عمل میں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ اگر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی بھی عمل میں ہم آخر میں یا شروع میں، حدیث میں کہیں شروع میں آیا ہے کہیں آخر میں آیا ہے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں دعا کس ترتیب سے مانگنی چاہیے، کیسی مانگنی چاہیے، اس کے بارے میں دین اسلام کیا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمتیں ہمارے اوپر، کتنی شفقتیں ہیں، ان کو یاد کر کے ان پر درود پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد جو اس کی دعا ہو اس کو مانگے، جو اس کی ضرورت ہو، جس کے لیے وہ دعا مانگنا چاہتا ہو، اپنی مراد کے لیے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھنی چاہیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی چاہیے، اس کے بعد اپنی مراد مانگنی چاہیے۔ تو ابھی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ ویسے تو اللہ کسی بھی وقت کے، کسی بھی گھڑی کے محتاج نہیں ہے، جب بھی چاہے اپنے بندے کی دعا سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو گھڑیاں دعا کی قبولیت کے ہمیں حدیث میں ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے چند ذکر کرتا ہوں۔ تو فرض نمازوں کے بعد انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ اذان کے بعد انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن جب امام خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے دوران، خطبے کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے اسی وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے وقت ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا اللہ تعالیٰ انسان کی قبول کر لیتا ہے۔ روزہ دار کی افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو انسان اللہ کی دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راہ میں گھر سے نکل جائے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم کسی شخص کی مدد کر لیتے ہیں اور ہم کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی میں جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ انسان کو قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اس کو یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عبادتوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور یقین کے ساتھ، قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور جس طریقے سے ہمیں بتلایا گیا ہے اسی ترتیب سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنی ضرورت، اپنی مراد مانگنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک مکمل ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اسلامک اپڈیٹس کے لیے، اسلامک پوائنٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔